बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, अहम खबर आपको दें कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने खिताब में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में आर्टिकल 10A और शक व शुबा से बालातर शवाहिद के उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है। खुसूसी अदालत के फैसले में अदावत और इंतकाम नजर आता है। कहा कि सज़ा पर अमल दरामद का जो तरीक़ाकार फैसले में बताया गया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। अदावत और इंतकाम जस्टिस वक़ार अहमद की जानिब से दिए गए फैसले में वाज़ेह है। अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। इमरान, बताइएगा, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है, शुरा ने क्या इज़हार ख्याल किया है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो जारी है और इसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने खिताब किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फौजदारी मुकदमात के अंदर ये असूल वाज़ेह कर दिए कि ऐसे मुकदमात के अंदर जो शवाहिद होने चाहिए वो शक व शुबा से बालातर होने चाहिए। लेकिन जो खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उसमें ना तो आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है उसे मद्देनजर रखा गया, बल्कि जो शक व शुबा से बालातर शवाहिद होने के असूल सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह किए थे उन्हें भी उस फैसला देते हुए जो है नज़रअंदाज किया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि खुसूसी अदालत का जो फैसला है उसमें परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो अदावत है, जो इंतकाम है, जो बदला लेने का एक चीज़ है वो सामने नजर आती है। और उन्होंने कहा आमिर रहमान ने के जो सरबराह थे खुसूसी अदालत के सेठ वक़ार अहमद सेठ, उनकी जानिब से जो तरीक़ाकार बताया गया सज़ा पर अमल दरामद के हवाले से वो गैर इंसानी है, गैर इखलाकी है, उसके साथ साथ गैर कानूनी है और उससे इस बात की अक्कासी होती है कि ये फैसला जो है वो अदावत में और उसके साथ साथ जो है वो इंतकाम में दिया गया है। और ये भी कहा गया आमिर रहमान की जानिब से कि इस किस्म का जज आला अदलिया का जो है वो जज नहीं रह सकता। जी इमरान वसीम, इस मुतल्लिक आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि मजहबी रहनुमाओं ने खुसूसी अदालत के फैसले को तशवीशनाक करार दे दिया है। मजहबी स्कॉलर फारूकुल कादरी कहते हैं कि खुसूसी अदालत का फैसला इस्लामी रो से तशवीशनाक है। शरीयत में ऐसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लाश को घसीटने के हवाले से इख्तलाफ है। शरीयत लाश की बेहरमती की इजाज़त नहीं देती। ये फैसला इस्लामी रूह से बड़ा ही तशवीशनाक है और शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने बाद अज़ वफ़ात हर शख्स की लाश की भी इज़्ज़त और एहतराम का बयान किया है। इवन के किसी गैर मुस्लिम की डेड बॉडी के साथ भी गैर अखलाकी और गैर इंसानी सलूक करने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान के आइन जो कि ताबे है इस्लामी आइन के, इस्लामी दस्तूर के, इस्लामी उसूल व ज़वाबित के, तो इसमें भी किसी तौर पर ऐसा करने की गुंजाइश नहीं हो सकती। बहुत ज़रूरी है कि इस फ़ैसले में तसहीह की जाए और इसको इस्लाम के ताबे रखा जाए ताकि आने वाली नस्लों में कोई इस्लाम के मुनाफी मैसेज ना जाए। उधर मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम ने कहा है कि मुशर्रफ केस का फैसला अखलाकी और कानूनी एतबार से इंतहाई नामुनासिब है। दुनिया के किसी कानून में ऐसा करना जायज़ नहीं। फैसला गैर शरई है और इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। इस फैसले पर किसी सूरत अमल नहीं होना चाहिए। मौजूदा जज साहब का ये फैसला कि इनकी अगर मौत हो जाए तो इनको 3 दिन तक जो है मुशर्रफ साहब को लटका कर जो है लाश लटकाई जाए डी चौक पर, ये इंतहाई फ़ैसला मुनासिब नहीं है, गलत है। शरई एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी, और दुनिया के किसी कानून में और या दुनिया के किसी जगह पर भी ये नहीं है कि उसके बनने के बाद भी 3 दिन तक उसको लटकाया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला गैर शरई है और इस फैसले का बिल्कुल एतबार न किया जाए। बाकी दूसरे जो मसाइल हैं वो उनके कानूनी मसाइल हैं, वो देखे जाए, लेकिन इस फैसले को शरीयत मुतहरा ने गलत करार दिया है। किसी भी सूरत में इस पर अमल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा मालूम होता है कि जज में कोई इंतकामी कार्रवाई थी
جس کی بنا پر جج نے اتنا شدید فیصلہ دیا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنے دشمن کی لاش کو بھی اس طریقے سے لٹکائے، یہ کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آگے بڑھیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ عدالت کا ہے، لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ پرویز مشرف کے فیصلے پر ریویو یا اپیل آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں ایسا کہا اور کہا کہ فیصلے کو مزید متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹیک ہولڈرز میں جو تصادم پیدا ہوا اسے کم ہونا چاہیے۔ وفاق اور سندھ کے درمیان منصوبوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ آئل اینڈ گیس سے متعلق مسائل CCE میٹنگ میں رکھوں گا۔ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ عدالت کا ہے، اس پر مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور اس پہ ڈیفینیٹلی لوگوں نے اعتراضات کیے، اس کے موجود ہیں اس کی ریڈریسل کے طریقے، اور میں صرف یہی کہوں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ریویو یا اپیل یا جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اس کو اور زیادہ کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئل اینڈ گیس کے جو آرٹیکل 158 کے حوالے سے ہے کہ جس صوبے میں آئل یا گیس ڈسکور ہوتی ہے، نکلتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے، اس صوبے کی پہلی پرائرٹی ہے آرٹیکل 158 ہے۔ ہر صوبے کے ایشوز ہیں، آپس میں صوبائی ایشوز بھی ہوتے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ بھی ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کی میٹنگ رکھی ہے پرائم منسٹر صاحب نے 23 تاریخ کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جو صوبوں کے ایشوز ہیں، نہ صرف سندھ صوبے کے، باقی صوبوں کے یا فیڈریشن کے جو ایشوز ہیں، یعنی کہ CCI کی کانسٹیٹیوشن کی لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کے جو بھی ایشوز ہیں وہ پراپرلی ڈسکس ہوں اور ان پہ پیش رفت ہوں۔ اسی صورتحال پر معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشیقوان کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ کہتے ہیں بیرونی عناصر اور ان کے اندرونی اعلی کار ملک کو عدم استحکام اور اداروں کو کمزور کرنے کے مذموم عزائم میں ناکام ہوں گے۔ معاون خصوصی فردوس آشیقوان کا ٹویٹ، کہا ملک کے روشن مستقبل کے خلاف سازشی عناصر کو شکست دیں گے۔ تمام اداروں میں ہم آہنگی اور باہمی اعتماد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اداروں کی مضبوطی ملک کی ترقی، جمہوریت کے فروغ اور عوامی فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ مزید بولیں، وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت مل کر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکال رہے ہیں۔ ملک معاشی استحکام اور ترقی کی منزل پر گامزن ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ملکہ برطانیہ نے 3 ماہ میں دوسری بار برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، جس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ بورس جانسن کے حکومتی پروگرام پر روشنی ڈالتے ہوئے ملکہ برطانیہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین سے برطانوی انخلاء اور نیشنل ہیلتھ سروس حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں۔ حکومت یورپی یونین سے مستقبل کے تعلقات کی بنیاد آزاد تجارتی معاہدے پر رکھے گی، جو پورے برطانیہ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر بڑی معیشتوں کے ساتھ بھی تجارتی مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ NHS کی افرادی قوت بڑھانے اور اس کے معاونت کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایسی ویزا پالیسی متعارف کرائی جائے گی جس کی بنیاد پر ماہر ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر ماہرین کی برطانیہ میں فاسٹ ٹریک انٹری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کی تقریر میں امیگریشن سسٹم، سوشل کیئر اور انشورنس کے نظام سمیت متعدد شعبوں میں اصلاحات کے حکومتی منصوبوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگی رہنما شہباز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر کہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو ابھی فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا ہے، عدالتی فیصلہ پڑھنے کے بعد اس پر رائے دے سکوں گا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ جی ابھی تو وہ ابھی نکلے ہیں، وہ اپنا ان کا چیک اپ ہو رہا تھا تو ان کو شاید علم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں تو آپ سے سمجھتے ہیں آپ کو کوئی یہاں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو جو عمران خان، میں نے بتایا کہ نیازی نیب جو ہے گٹھ جوڑ، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور عمران خان جتنا مرضی زور لگا لے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہے۔ اگر میرے خلاف کوئی آدھے دہلی کی کرپشن ہوتی تو وہ سپریم کورٹ میں جب میری نیب نے بیل کینسلیشن کے لیے درخواست کی تھی وہاں پر لے جاتے، وہاں پر پیش کرتے۔ ثبوت ان کے پاس ہے نہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے الحمدللہ پاکستان کی بھرپور خدمت کی ہے، اور اس کے بدلے میں جو بھی ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی اٹھائیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔
پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری اور سوشل میڈیا کے انچارج عظمیٰ بخاری اپنے شوہر سمیع اللہ کے ہمراہ نجی دورے پر لندن پہنچ گئیں۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ احتساب صرف اپوزیشن کا اور پی ٹی آئی کلین چٹ کی لانڈری ہے۔ اس پر مزید تفصیلات دیکھیے وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان اور انفارمیشن سیکرٹری عظمیٰ بخاری اپنے شوہر سمیع اللہ کے ہمراہ نجی دورہ بین الاقوامی ایئر لائن سے لندن ہیتھرو پہنچیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون لندن کے نائب صدر عمران سعید، سینئر نائب صدر سید فریاد بخاری نے ان کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو بیمار والد کے پاس ہونا چاہیے مگر ان کو لندن آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں تو آ گئی ہوں لیکن مجھ سے زیادہ یہاں مریم نواز کو ہونا چاہیے تھا، ان کو میاں صاحب کے پاس، اور میاں صاحب کے ساتھ ان کا ایک عجیب قسم کا بانڈ ہے، بیٹی اور باپ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کیبنٹ تو نہیں کرے گی اور اس کا وہ بربلا اظہار کر رہے ہیں، ہر کیبنٹ ممبر جو ہے وہ اس کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں کہ وہ نہیں جانے دیں گے، اور مریم نواز سے وہ کتنے خوفزدہ ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلہ مستقبل میں آئین کو معطل کرنے کے خلاف دیوار ثابت ہوگا، جمہوریت مستحکم ہوگی اور منتخب عوامی نمائندوں کو حکومت سازی کا پورا وقت ملنا چاہیے۔ اس سے کم از کم آئندہ آنے والے وقت کے لیے ایک لائن سیٹ ہو جائے گی کہ آئین کو معطل کرنا، آئین کو سسپینڈ کرنا، آئین کو اپروگیٹ کرنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہوگا، جس کا دل چاہے گا وہ یہ کر لے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب تو حکومتی وزراء بھی بول رہے ہیں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو بیانیہ درست تھا۔ ہر آدمی کو پتہ چل رہا ہے شیخ رشید اور بریگیڈیئر اعجاز یہ دوسرے عام مراد سعید کی طرح کے وزیر نہیں ہیں۔ ان کا یہ خود ایڈمٹ کرنا کہ نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو اور اداروں سے لڑائی کی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہوئے، تو مجھے تو اور پاکستان کی قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میاں صاحب کے اوپر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایک نہیں کئی تبدیلیاں آنے والی ہیں، جلد عوام اور سب کو پتہ چل جائے گا، بڑی ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مہاتیر محمد کی مثالیں دینے والے اور خود سیمینار کی تجویز دے کر شریک نہ ہونا نیا یو ٹرن اور بچگانہ فیصلہ ہے۔ عالمی سطح پر بھی حکومت کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ملائیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد نے کے ایل سمٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردگان، ایرانی صدر حسن روحانی، امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی، انڈونیشیا کے نائب صدر معروف امین کے سمیت 52 اسلامی ممالک کے 450 مندوبین، سفارتکاروں اور اعلیٰ سرکاری حکام اور کابینہ کے اراکین نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ ریاض الدین مصطفیٰ باللہ شاہ نے کے ایل سمٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کا اتحاد اور یکجہتی کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس حکم پر عمل پیرا ہو کر ایک دفعہ پھر کھوئے ہوئے اسلامی تشخص کو صحیح معنوں میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ Greater development for the sake of our people. The theme being the role of development in achieving national sovereignty. Allow me to extend my country's warmest welcome to all of you here in Kuala Lumpur. I'd like to specifically record our deepest appreciation. Was, let us be proud of the enormous contribution that we have made to the development of science and technology. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کے ایل سمٹ 2019 نے متحد اور مضبوط امت مسلمہ کے مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ Bu dönemde İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri ise çok ciddi rahatsız ettik. وعلينا أيضا اعتبار المواطنة والمساواة أمام القانون هي ما ينظم التعامل بين الفرد والدولة. و تا تهدید تروریسم و افراطیگری فکری و رفتاری در برخی جوامع اسلامی که زمینه را برای مداخلات خارجی کے ایل سمٹ کے چیئرمین اور میزبان ڈاکٹر مہاتیر بن محمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے ایل سمٹ نہ صرف امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت کی بنیاد بنے گا بلکہ فلسطین اور روہنگیا سمیت امت مسلمہ کو اسلامو فوبیا سمیت درپیش متعدد دیگر چیلنجز سے نمٹنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ Certainly our religion does not forbid us from having good governance,
from having a good society, from having a good development. These are also our rights, and it is for this reason that we have called this Kuala Lumpur Summit of 2019. It is not about different interpretations of our religion. It is simply about growing and developing our country. समिट में शरीक पाकिस्तानी, मलेशियन और दीगर ममालिक के मंदूबिन ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समिट में शिरकत न करने के अचानक फैसले ने दुनिया भर, खास तौर पर मलेशिया में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के तशख़्ख़ुस को बुरी तरह मुतासर किया। हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, इमरान खान ने, पता नहीं किस मजबूरी के तहत ना आई, लेकिन इसका हम जो लोकल हैं उन पर बहुत एक बुरा असर पड़ेगा। पता नहीं आइंदा हमारे तल्लुकात मलेशिया के साथ पहले की तरह इस्तवार रहते हैं या नहीं। And upstairs is my president, Mr. Erdogan, and I'm so happy that so many presidents are here and make the future, make the Islamic future better. But where is Imran, Mr. Khan, Mr. President? He have to be here. 5 अक्टूबर को मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ मलेशिया में ऐसी लहर ने जन्म लिया था जिसकी बदौलत डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद को न सिर्फ अपने ही मुल्क में तनकीद का निशाना बनाया गया, बल्कि भारत को पाम ऑयल की सप्लाई में 60% तक की कमी करके माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। मगर अफसोस कि आज के KL समिट में कश्मीर का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। KL समिट 2019 का आज बाकायदा इफ्तिताह हो गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने इसका इफ्तिताह किया। 21 तारीख तक जारी रहने वाले इस KL समिट में उम्मीद की जाती है कि दुनिया इस्लाम के लिए बेहतरी के लिए बड़े अमली इक़दामात और फैसले किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। एशिया और यूरोप के वज़ीर ख़ारजा का 14वां सालाना इजलास स्पेन के दारकूमत मैड्रिड में हुआ, जिसमें 53 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर फ़हमीदा मिर्ज़ा ने की। वफाकी वज़ीर ने बाद में बार्सिलोना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। 14वीं एशिया यूरोप फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हुई, जिसका मकसद एशिया और यूरोप के बाहम ताल्लुकात, मुश्किलात, मसाइल और उनके हल का जायजा लेना था। इस अहम मीटिंग में 53 ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिनमें 30 यूरोपियन ममालिक, 21 एशियन, यूरोपियन यूनियन और आसियान सेक्रेटेरिएट शामिल थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कर रही थी, जिन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एशिया और यूरोप में रिश्ता दोनों के मफाद में है, क्योंकि दोनों को एक ही तरह के मसाइल का सामना है। उन्होंने खवातीन के किरदार, कश्मीर के इशू और कश्मीरियों की मुश्किलात, सीपैक और अफगानिस्तान के मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। बाद अज़ां वफाकी वजीर ने कौंसलेट ऑफिस बार्सिलोना का दौरा किया और मसले कश्मीर पर कौंसल खाने की जानिब से उठाए गए इक़दामात को खूब सराहा। यकीनन ये कैबिनेट में आया, कैबिनेट में इस पे भरपूर तरीके से डिस्कशन हुई है और कैबिनेट के उसके बाद की जो आज हालात हैं, जो आज बॉर्डर सिचुएशन है, जो आज कश्मीर की सूरत हाल है, इन सब को नज़र में रखते हुए एक फैसला था जो कैबिनेट में हुआ, मेजॉरिटी से हुआ। तो आई थिंक जब इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो उसी तरीके से, मैं सोचती हूँ सारी हमें आज अपने मुल्क के हालात देखने होंगे, हमें बॉर्डर सिचुएशंस देखनी होगी, जिस तरह लोगों की नजरें हैं हम पे, हमें वो देखना होगा। फहमीदा मिर्जा ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और स्पेन के बादशाह फिलिपे शिशम से मुलाकातों के बारे में भी बताया और स्पेन के सियासी हालात के हल के साथ साथ हेल्थ सिस्टम की तारीफ की और कहा कि स्पेन और पाकिस्तान दोनों स्पोर्ट्स लविंग हैं। इससे कबल उन्हें कौंसलेट आमद पर कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी की जानिब से वेलकम किया गया और उन्हें कौंसल खाने का दौरा कराया गया। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी ने अमेरिका में क्रिसमस के हवाले से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से सैकड़ों पाकिस्तानी नयाद मसीही शरीक हुए। इस तकरीब में आबाई वतन पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब का हवाला जानते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दुनिया के जिस मुल्क में भी हों, इनका दिल अपने आबाई वतन के लिए धड़कता है। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही भी मुहब्बे वतन और मुल्क का सरमाया है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हजारों पाकिस्तानी नयाद मसीही अमरीकी शहरी मौजूद हैं। इन मसीहों के लिए
لیے ایک شاندار کرسمس نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پینسلوانیا سمیت واشنگٹن ڈی سی، میری لینڈ، ورجینیا، نیو یارک، نیو جرسی اور دیگر ریاستوں سے بھی سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ انہوں نے مذہبی گیت گائے اور کرسمس کے حوالے سے چینل 92 نیوز کی وساطت سے اپنے خصوصی پیغامات بھی ریکارڈ کروائے۔ Today we are here to celebrate Christmas night organized by Saroj Gospel Studio and Sunny Gill Masih. Also, we are going to hear so many gospel singers tonight, and we are also going to release our new music video, which is Christmas video. You're watching us on 92 News. We had a great Christmas event today. We had a lot of fun, and we want to thank you, 92 News, for your love and support. Happy Christmas and Happy New Year. I'm here at Christmas night in Philadelphia, Pennsylvania, an event arranged by Saroj Gospel Studios and Sunny Gill Masih. It has been such a great night, and I want to wish you all Merry Christmas and Happy New Year. جتنے بھی لوگ 92 نیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میں بہت بہت بدھائیاں دینا چاہتی ہوں مسیح کے جنم دن کی۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اس وقت ان کا سیزن 3 ہے یہاں پر فیلاڈلفیا USA میں، اور بہت ہی کامیاب اور ویری ویل آرگنائز پروگرام، اور اتنے زیادہ لوگ یہاں پر آئے، سب نے بہت انجوائے کیا، سب نے مل کر کرسمس کے ایونٹ کو بڑی خوشی سے منایا۔ I just want to wish all the viewers of News 92 a very Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. میری طرف سے 92 نیوز کے تمام تر ویورز کو a very Merry Christmas and a very Happy New Year. God bless you all. سنی گل مسیح اور سروج اسٹوڈیوز کا یہ سیزن 3 پروگرام تھا، جو کہ امریکہ میں بہت ہی کامیاب شو رہا۔ تقریب میں شریک اینی سنی گل، صوبیہ ایرک، ماریا گلریز عامر اور دیگر نے اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا گو ہیں۔ دنیا بھر کی مسیحی برادری 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتی ہے۔ امریکہ میں اس موقع پر چراغاں کیا جاتا ہے اور گلیوں، محلوں اور گھروں کو منفرد برقی کمکموں سے سجایا جاتا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ مہاجرین کے عالمی دن کے حوالے سے اسپین کے شہر بارسلونا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری امیگریشن اوریول اماروس تھے۔ اس موقع پر مقررین تارکین وطن کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی اظہار خیال کیا، تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ مہاجرین کے قومی دن کے موقع پر دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی ایک بڑی تقریب سجائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مقامی افراد کے علاوہ دنیا بھر سے آئے غیر ملکی شریک تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری امیگریشن اوریول اماروس تھے، جنہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارسلونا نے ہمیشہ کھلے دل سے غیر ملکیوں کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ انہیں برابری کے حقوق بھی دیے ہیں۔ The International Migrants Day is a day to celebrate that people is moving around the world, so we have to respect the rights, the human rights everywhere people goes, and that's the main policy of Catalonia. پاکستانی گورنمنٹ سے اور جو ادارے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو دیکھیں، کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے پاکستانی اقدامات کرے تاکہ جو لوگ آگے سے نئی مائگریشن ہونی ہے کلائمیٹ چینج کے تو وہ نہ ہوں۔ سارے اتنے تقریباً پرواسی آئے ہیں جی، تے بہت امیگریٹ ہور ہونی چاہیے جی، سارے ملکاں جی ہونی چاہیے ہے۔ جی سانوں تو تھی آلریڈی پاکستان نے بہت ودیا گفٹ دیتا ہے جی، کرتارپور صاحب کا لانگا کھول کے جی، بہت دھنواد پاکستان کا جی۔ گورنمنٹ اس بات پر توجہ دے رہی ہے کہ جو غیر ملکی جو کتلونیا میں آ کر آباد ہوئے ہیں ان کو بھی ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ کتلونیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مہاجرین کی، پاکستانی اس میں دوسری کنٹریز کے بھی ہیں، تو اس حوالے سے ایک دن کو سرکاری طور پر گورنمنٹ کتلونیا نے منایا ہے، جس میں وعدہ کیا گیا اس بات کا کہ جہاں مہاجرین کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 360 سے زیادہ زبانیں بارسلونا میں بولی جاتی ہیں اور مختلف کلچرز کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تقریب میں جہاں مہاجرین کی آباد کاری، مشکلات اور مسائل کا ذکر رہا، وہیں ان کی محنت، لگن، کامیابیوں اور سوسائٹی میں ضم ہو کر اپنا کردار مثبت انداز میں پیش کرنے کی تعریف بھی کی جاتی رہی۔ اہل بارسلونا ہمیشہ غیر ملکی مہاجرین کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔